یہودی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے اپنے ایک بڑے عالم کو لے کر آ گئے جس کا نام ملتا ہے مالک ابن سیف کہ یہ آپ سے مناظرہ کریں گے, آپ سے مباحثہ کریں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے پڑھا نہیں ہے, کسی سے جا کے تعلیم حاصل نہیں کی. وہ کون آیا؟ حبر الاحبار, سب سے بڑا عالم. ظاہر سی بات ہے انہوں نے کسی عام کو بھی نہیں لے کر آنا, منازعہ لے کر آنا ہے, اپنے دین کی حقانیت ثابت کرنی ہے, تو بڑا زبردست ماہر. اور ظاہر ہے یہ علوم وغیرہ, فلسفہ, منطق, مناظرہ وغیرہ یہ پرانا چلا آ رہا ہے, اس میں بڑی بڑی ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے. خالی وہ بات جو کرنے آئے اس کی حقانیت پر موقوف نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے کہ سامنے والے کو گفتگو میں پھنسانا کیسے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ اس کو لے کر آئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کسی سے کچھ سیکھا, نہ پچھلی کتابیں کسی سے پڑھی, لیکن یہ جب مناظرے کے لیے آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ایسا مناظرہ کرتے ہیں کہ یہ مالک ابن سیف کو اس کے یہودی گالیاں دیتے ہیں, اور اس کا جو عہدہ تھا اسی سے اس کو معزول کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی اس سے ارشاد فرماتے ہیں, اے مالک ابن سیف, تجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر توریت نازل کی تھی, وہ توریت کو ماننے والے ہیں, تو مجھے یہ بتا کہ توریت میں یہ بات موجود نہیں ہے ان اللہ یبغض الحبر السمین, کہ اللہ موٹے عالم کو ناپسند کرتا. حبر موٹے, وہ بھی حبر تھا, بڑا, بلکہ عالم کو کہتے ہیں بڑا عالم تھا. تو کہا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ موٹے عالم کو ناپسند کرتا ہے توریت کے اندر. تو جب اس نے یہ سنا اس نے کہا ہاں میں نے توریت میں پڑھا ہے. تو حضور نے فرمایا تو بھی تو موٹا, وہ موٹا تازہ تھا, خوب سود رشوتیں کھا کر, وہ کھاتے تھے رشوتیں دین بدلنے کے لیے نا, یہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں, رشوتیں کھا کھا کے یہ موٹا تازہ ہوا ہوا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو ہی تو موٹا عالم ہے. اور اس نے یہ سننا تھا, ایسا وہ بھوکلایا, یعنی آتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلی بات کی وہ دنگ رہ گیا ہوگا, کیونکہ یہ تو ان آیتوں میں, ان باتوں میں سے تھی کہ وہ لوگوں کو سناتے بھی نہیں تھے, کیونکہ لوگوں کو وہ سنائیں گے تو خود حضرت تو یوں پھیلے پڑے, اب وہ بتائیں گے جی توریت میں لکھا ہے اللہ موٹے عالم کو ناپسند کرتا ہے, تو لوگ بولے تو یہ یہودیوں کی کوالٹی تھی, تو صرف تھی کچھ بتاتے تھے کچھ چھپاتے تھے. تو ایک لمحے کے لیے تو وہ دنگ رہ گیا کہ یار جو ہم لوگوں کو بھی نہیں بتاتے یہ ان کو کیسے پتا ہے. تو جیسی اس سے یہ پہلی بات ہوئی تو اس کے بعد وہ ایسا بوکلا گیا کہ بوکلا کر کہتا ہے کہ اللہ نے کسی پر کچھ نازل ہی نہیں کیا, معاذ اللہ, یعنی وہ بالکل ہی منکر ہی ہو گیا کہ نہ کوئی توریت ہے, نہ کوئی موسیٰ علیہ السلام ہے, نہ کوئی نبی ہے کہ جن پر کوئی آسمان سے کتاب نازل ہوئی ہو. تو جب اس نے یہ بات کی تو پھر یہودی اس کے گلے پڑ گئے, ابے کمبخت, جب کسی نے کچھ نازل ہی نہیں ہوا تو ہمارا مذہبی پیشوا کس چیز کا بنا ہوا ہے, تو کس چیز کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے, ہم تو جو عالم بنا کر اپنے لائے ہیں تو اسی کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا گیا. تو اس پر پھر وہ کعب بن اشرف جس کا ہم تذکرہ سنتے نا, یہ یہودیوں کا, پھر اس کو پیشوا بنا لیا انہوں نے اور اس کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنی چاہیے تھی. اب یہاں پر بھی دیکھیے گا اس نے انکار کیا تھا کہ اللہ نے آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی, کوئی نبی نہیں بنایا, نبوت کا انکار کیا. اللہ نے بیان یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی, انکار نبی کا ہو رہا ہے, اور رب کیا بیان فرما رہا ہے کہ قدر انہوں نے اللہ کی نہیں کی. معلوم ہوا اللہ کی بارگاہ میں نبیوں کا یہ مقام ہے کہ اگر ان کی شان گھٹائی جائے, ان کے خلاف بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گویا نسبت اپنی طرف کرتا کہ انہوں نے, کیونکہ ان کو نبی یا مقام اور مرتبہ اللہ نے دیا ہوتا ہے. تو نبیوں کی تعظیم, ان کے منصب کو ماننا, یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم ہے.